لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے پیارے مسلمانوں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کے ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں اللہ تعالی ہم کو 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس ماہ رمضان کی فضیلت دیکھیں، اس ماہ رمضان کی شان دیکھیں، اس ماہ رمضان کی عظمت دیکھیں، اس ماہ رمضان کی شاندار فضیلتیں دیکھیں کہ جب بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور عام طریقے سے ماہ رمضان کے مہینے کو ہٹا دو، ہم قرآن شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن بنا ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے پیارے دوستو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا ایک فیضان ہے پیارے مسلمان۔ ہم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اس لیے تاکہ ہمیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے۔ قرآن میں ذکر ہے کہ تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، ہم پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے طاقتور بھی بنایا ہے، شان و شوکت والا بھی اس کو بنایا ہے، طاقت بھی اس کو بخشی ہے، لیکن یہ نوجوان اور نہ جانے کتنے مسلمان آج روزہ رکھنے تیار نہیں ہیں۔ کیا تم نے فرمان نبی نہیں سنا؟ علماء فرماتے ہیں جس نے جان پوچھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، علماء فرماتے ہیں اس شخص کو 600 سال تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور آقا نے فرمایا سب سے معمولی سزا جہنم کی یہ ہے کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ارے ہم سے دنیا کی آگ اگر ہمارے ہاتھ پر لگ جائے، اگر دنیا کی آگ ہمارے جسم پر لگ جائے تو اس کی آگ جانے تیار نہیں ہوتی۔ ہم طرح طرح کی ٹوب وغیرہ لگاتے ہیں، دوائیاں لگاتے ہیں، لیکن پیارے مسلمانوں ہم دنیا میں رہ کر کے ہم اس کا کچھ نہ کچھ علاج کر لیں گے، لیکن پیارے مسلمانوں اگر کسی نے جان پوچھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا اس کو 600 سال تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اور آقا نے یہ فرمایا کہ سب سے معمولی سزا جہنم کی یہ ہے کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ کہ ہمیں ڈر خوف کیوں نکل گیا؟ جہنم کی آگ سے یہ ڈر خوف کیسا نکل گیا؟ جہنم کی آگ میں جلنا ہے، 600 سال تک تمہیں سزا ملے گی۔ بتاؤ انجام کیسا ہوگا؟ کتنا خطرناک وہ منظر ہوگا کہ جب بندے کو اس جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جس نے ایک روزہ جان پوچھ کر چھوڑ دیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کو 600 سال تک جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ کیسی آگ ہوگی؟ اور فرمایا گیا، میں نے کتاب میں پڑھا ہے 12 یا 13 مرتبہ جہنم کی آگ کو رحمت کے پانی سے دھو کر کے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ یہ جو ہمارے پاس آگ عام طریقے سے ہم دیکھتے ہیں دنیا کی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پانی میں دھل کر تب آئی ہے، تب اس میں اتنی لپٹیں ہیں۔ تو یقین جانو جہنم کی آگ میں کتنی لپٹیں ہوں گی، جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ اس میں سیاہ پن بھی ہے، اس میں سفید پن بھی ہے، اس میں لال پن بھی ہے۔ لیکن پیارے مسلمانوں جب ہم سوتے ہیں اگر ہمارے مچھر کاٹ لے تو ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تمہارے انجیکشن لگنا ہے تو ہم سوچتے ہیں یار ٹیبلیٹ سے کام چلا دے، انجیکشن نہ لگا، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ لیکن آج ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں افسوس نہیں ہوتا، افسوس نہیں ہوتا۔ کیا منہ دکھاؤ گے حسنین کریمین کے نانا کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اور ان کے بیٹوں کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے پنجتن پاک کو؟ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، ہٹا کھٹا بنایا ہے، تر و تازہ ہو تم، تو روزے رکھو، ورنہ ایک روزے کی سزا 600 سال تک جہنم میں جلنا پڑے گا، 600 سال تک جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے ماہ رمضان سال میں ایک بار آتا ہے۔ ماہ رمضان تو ہر سال آئے گا،
لیکن ہماری زندگی پتہ نہیں کہ ماہ رمضان تک پہنچے یا نہ پہنچے. اس زندگی کا بھی خیال رکھیں. ہمیں کفن میں لپٹ جانا ہے اور چلے جانا ہے. تو آپ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں کہ ہمیں مرنا ہے، اور ان ساری چیزوں کو فالو کریں. روزے رکھیں، پورے مہینے کے روزے رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کے سبھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.